اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صحابیات میں تجارت کرنے والی اور گھروں میں کام کر کے سامان سیل کرنے والی صحابیات بھی کئی ہیں. سب سے بڑھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز شریف خاندان کی دولت مند اور تاجر خاتون تھی. اور آپ کا مال تجارت کتنا ہوتا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ قریش کے اونٹ ایک طرف اور آپ اکیلی کے اونٹ ایک طرف. یعنی اگر قافلے میں 2000 اونٹ ہیں تو 1000 سارے اہل قریش کے، سارے قبیلے والوں کے، اور 1000 اکیلے ایک بی بی خدیجہ کے. اور اگر اس قافلے میں 500 اونٹ ہیں تو 250 بی بی خدیجہ کے اور 250 باقی سارے قریش کے. اتنا بڑا کاروبار تھا اور ام المومنین ہیں. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں زینب بنت ابی معاویہ. وہ دستکاری کرتی تھی، ہاتھوں سے چیزیں بناتی تھیں اور جو کچھ کماتی تھیں اپنے شوہر اور اپنی اولاد پر خرچ کر دیا کرتی. ایک اور صحابی ہیں حضرت قیلہ، قاف یا لام ہا، حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مروہ کے پاس آئی. مکہ مکرمہ میں مروہ کے پاس نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا. میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں خرید و فروخت کرنے والی عورت ہوں، یعنی کاروبار کرنے والی عورت ہوں. کبھی میں کوئی چیز خریدنا چاہتی ہوں اور میں اپنے ذہن میں اس کی ایک قیمت طے کر لیتی ہوں، پھر جس سے خریدنی ہوتی ہے اس کو کم قیمت آفر لگاتی ہوں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے جو پہلے سے میں نے اپنے ذہن میں قیمت سوچی ہوئی ہوتی ہے اس قیمت پر میں خرید لیتی ہوں. یعنی ایک چیز میں نے خریدنی ہے 1000 روپے کی، میں اسے پہلے 800 لگاؤں گی، پھر 850، 900، 950، پھر 1000 میں لے لوں گی کہ وہ 1000 میں مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن شروع میں 700، 900 سے کروں گی. اسی طرح کہنے لگی یا رسول اللہ، جب میں چیز بیچنا چاہتی ہوں تو جتنے کی میں بیچنا چاہتی ہوں میرے ذہن میں قیمت ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بتاتی ہوں. پھر ڈسکاؤنٹ کرتے 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 میں اس قیمت پر آ جاتی ہوں جو میں بیچنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر اب چیز انہوں نے بیچنی تھی 1200 روپے کی تو 1400 مانگا، اور ڈسکاؤنٹ کرتے کرتے 1200 پر آ گئی، اور جب 1200 پر کرنی، اب اس سے کم نہیں کرنی، پھر بیچ دی. نبی علیہ السلام کو انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں اپنے ذہن میں ایک چیز طے کر لیتی ہوں اور پھر ڈسکاؤنٹ اور بارگیننگ یہ سب کرتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیلا، ایسے نہ کیا کرو. جب تم کسی چیز کو خریدنا چاہو تو وہی قیمت دو جس پر تم لینا چاہتی ہو، وہ چیز تمہیں ملے نہ ملے. یعنی فرمایا کہ کوئی چیز خریدنی ہے جو تمہارے ذہن میں آخری آفر ہے نا وہ پہلے ہی دے دو، ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو، ایک ہی بات کرو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کوئی چیز بیچنا چاہتی ہو تو جس قیمت پر بیچنا چاہتی ہو بس وہی قیمت بتاؤ، چاہے تمہیں وہ قیمت ملے یا نہ ملے. یعنی فکس پرائز کے اوپر نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، خریدتے وقت بھی اور سیل کرتے وقت بھی. تاہم یہ حکم واجب نہیں ہے، یہ بارگیننگ کی، ڈسکاؤنٹ کروانے کی گنجائش موجود ہے. تاہم اگر کسی کی ترتیب ایسی بن جائے کہ وہ فکس پرائز کے اوپر کام کرے تو یہ نبی علیہ السلام کی منشا کے مطابق ہے. حضرت فاطمہ بنت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ انصار میں کئی عورتیں تھیں جو سلائی کا، کڑھائی کا، اس طریقے کا کام کیا کرتی تھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھیں وہ بھی کئی گھریلو کام جو ہوم اکنامکس سے متعلق ہیں یہ کیا کرتی تھیں، اور اپنے خاوند کے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھیں. ایک دن عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک کاریگر عورت ہوں. میں کیا ہوں؟ ایک کاریگر عورت ہوں. گھر میں چیزیں تیار کر کے فروخت کرتی ہوں، اس طرح میں پیسے کماتی ہوں، لیکن میرے شوہر کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں ان پہ خرچ کر سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم ان پر خرچ کر سکتی ہو اور تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا. اسی طرح
اسی طرح ایک اور صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو سورہ مجادلہ میں 28ویں سپارے کے شروع میں آتا ہے. تو خیر ابھی وہ واقعہ ہم نہیں ذکر کر رہے. اس واقعے کے دوران یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی میاں بیوی تم ذرا کچھ الگ الگ کچھ دن رہو. تو حضرت خولہ نے کیا فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے خاوند کے پاس تو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ان پر خرچ کرتی ہوں. آگے ایک صحابیہ ام صبیہ حولہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں کبھی چرخہ کاٹ لیا کرتی تھیں اور کبھی کھجور کے پتوں سے کوئی چیز بنا لیا کرتی تھیں. یعنی گھر کے اندر جو ہے نا یہ چیزوں کا کام کاج کا سلسلہ، جیسے ہوم اکنامکس کو کر لیجئے اور یہ ووکیشنل کی جو چیزیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، تو یہ صحابیات کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ طب کے اندر اور جراحت کے اندر، یعنی جس کو اب ہم آج کل ماڈرن لینگویج میں نرسنگ کہیں گے، تو نرسنگ کے اندر آج مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ جی فلورنس نائٹ اینگیل اس نے جناب جدید نرسنگ کی سٹارٹ کی تھی. یہ فلورنس اٹلی کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئی تھی. ہر سال پوری دنیا میں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی 12 مئی کو یہ نرسنگ ڈے منایا جاتا ہے اور فلورنس نائٹ اینگیل کے چرچے کیے جاتے ہیں. جناب فلورنس نائٹ اینگیل تو بہت بات کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابیات کی بڑی لمبی تعداد ہے جنہوں نے یہ کام کیا. میڈیسن میں میڈیکل میں جراحت میں نرسنگ میں کون کون؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام عطاء رضی اللہ تعالی عنہ، ام اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام زیادت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چند نام میں نے لیے اور لمبی فہرست ہے. یہ وہ نام ہیں جن کو جراحت میں، نرسنگ میں، میڈیکل کے شعبے میں بہت زیادہ مہارت تھی، اور یہ جنگ کے اندر بھی اور امن کے ماحول میں بھی مریضوں کا علاج کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا. تو یہ جو نرسنگ کی ابتدا ہے یہ بالکل فلورنس نائٹ اینگیل سے نہیں ہے. صحابیات کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ہیں. اب ان تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام میں عورت کو معاشی خدمات انجام دینے کی اجازت دی ہے شرعی حدود میں. آپ ایک دو واقعات اور سن لیجئے، پھر اس کے اوپر کچھ اہم گفتگو جو ہے نا وہ کرنی ہے. چند دن پہلے خاتون نے ہی مجھے کہا جی اس کے اوپر آپ ذرا بات چیت کیجئے. تو اب معلوم نہیں وہ آج یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس کو بھی ہم ذکر انشاءاللہ بھی کر رہے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابیہ خاتون تھیں جن کا اپنا ذاتی کھیت تھا، اپنی زمین تھی، زرعی زمین تھی، کھیت تھا، اور وہاں پہ ان کے پاس چقندر بھی ایک جگہ لگتے تھے. تو وہ ہر جمعے والے دن چقندروں کو لے کر آتی، وہاں سے جڑوں سے اکھاڑ دیتی اور ایک ہنڈیا میں اس کو پکاتی، کھانا پکاتی. پھر کھانا پکانے کے بعد، چقندر پکانے کے بعد اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا، چقندر پکائے اور اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا اس پر چھڑک دیتی. اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتا. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے اور نماز سے واپسی پر ہم ان کے ہاں جاتے، یعنی وہ بازار میں یا کسی مناسب جگہ مسجد کے قریب کہیں بیٹھ جاتی تھی اور ہم ان کو سلام کرتے، وہ یہی ہنڈی ہمارے سامنے کر دیتی اور ہم کھاتے اور ان کو پیمنٹ بھی کر دیتے. اور فرماتے کہ ہم ہر جمعے کو اس کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ آئیں. تو عورتیں اگر اس کو دیکھ لیں اور کبھی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس طرح سے بھی کھانا بنا لیں کہ چقندر کو ہنڈیا میں پکائیں اور ایک مٹھی جو کا آٹا اس پہ ڈال دیں اور اس کو گھر والے کھائیں. بھئی اگر روز نہیں بھی کھائیں، کبھی زندگی میں ایک دفعہ تو کھائیں.
ہمارے یہاں شاہ جمال برانچ میں ایک میاں بی بی تھے پہلے، اب وہ کہیں اور چلے گئے. وہ تقریباً مجھے وقتاً فوقتاً نا چقندر اور جو بنا کے بیچتے تھے. وہ کیسے کرتے تھے کہ جو کو ابال لیا، اور اسی طرح چقندر کچے، تازہ چقندر کچے، ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ دیا جیسے جو سے ملتے جلتے سائز کا، اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا. تو تازہ کچے چقندر اور یہ جو ابلے ہوئے، یہ ایسی زبردست سویٹ ڈش بنتی ہے جو دونوں چیزیں سنت بھی ہیں. وہ خیر بھیجا کرتے تھے، تو اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس بات سے مجھے وہ بات یاد آ گئی. تاہم ہم ایک واقعے پہ اور چلتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی جو بہت بڑے تاجر ہیں، سنیے ذرا. حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سے جب میری شادی ہوئی، ان کے پاس صرف ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا، اور کچھ نہیں تھا، کوئی مال نقد، کوئی غلام، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. فرماتی ہیں کہ میں ہی ان کا گھوڑا چرواتی، میں ہی ان کے گھوڑے اور اونٹ کو پانی پلاتی، میں ہی آٹا گوندتی، میں تو روٹی پکانا بھی اچھی طرح نہیں جانتی تھی. انصار کی کچھ بچیاں آتی اور میری مدد کرتی، وہ روٹیاں پکا جاتی تھیں. اور فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر کی وہ زمین جو نبی علیہ السلام نے ان کو دی تھی، وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر لاد کر لایا کرتی تھی، جبکہ وہ زمین آپ کے گھر سے 2 میل دور تھی، تقریباً 3.25 کلومیٹر. غور کیجئے، ایک عورت ہے، وہ گھوڑے کو بھی چارہ ڈال رہی ہے، اونٹ کا بھی کھانا پینا کر رہی ہے، گھر کے بھی سارے کام کر رہی ہے، اور گھر سے 3 سوا 3 کلومیٹر دور ان کی اپنی کو پراپرٹی ہے. تو وہاں سے کھجور کے درخت ہوتے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں، تو وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر لایا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ اس طرح میری زندگی میں بڑی مشقتیں تھیں. اس کے بعد ایک مرتبہ میرے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک غلام بھیج دیا، ہمیں ہدیہ کر دیا، جو ہمارے گھوڑوں کے اور یعنی کہ گھوڑے کے اور اونٹ کے کام کرنے لگا، اور یہ گٹھلیاں لانے کا کام کرنے لگا. تو میں بے فکر ہو گئی کہ گویا والد ماجد نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا. بخاری شریف کی روایت ہے. اب یہاں پہ ان واقعات کے بعد ہم کیا کریں، عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اس پر ہم آتے ہیں. شریعت اسلامیہ کا خواتین کی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے حوالے سے رویہ کیا ہے؟ جی وہ یہ ہے، دین اسلام نے عورت کو معاشرت کی اجازت دی ہے. ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کے پیش نظر معروف طریقے سے معاشی سرگرمیاں اپنانے کی اجازت دی ہے. میں نے کیا کہا؟ اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. اللہ رب العزت نے، دین اسلام نے عورت کو مال کمانے کی، کاروبار کرنے کی اور اس طریقے کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت کے درجے میں پاکیزہ ماحول میں طریقے سے رہتے ہوئے معروف طریقے سے کرنے کی اجازت دی، حکم نہیں دیا. اجازت دینے اور حکم دینے میں فرق ہے. اجازت دینے میں اور حکم دینے میں بہت فرق ہے. مردوں کو تو حکم دیا ہے، عورت کو حکم نہیں دیا. مخصوص حالات میں مخصوص طریقے سے اجازت دی. تو اجازت اور حکم دونوں برابر نہیں. بعض چیزوں کو کرنے کا حکم ہے، یہ تمہارا کام ہے، ڈیوٹی ہے تمہاری، نبھاؤ، اس کو کرو. اور بعض دفعہ انسان اجازت دے دیتا، اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے کر لو. تو دونوں میں فرق ہے. اب اس کو اگر ہم مثال دینی ہو نا، تو اس کو ذرا سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ نے وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تیمم کے ساتھ مخصوص حالات میں پڑھنے کی اجازت دی. دوبارہ سن لیجیے، اسلام نے وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تیمم کے ساتھ مخصوص حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. یعنی جب پانی موجود ہے، اب آپ نے وضو کرنا ہے اور تیمم کر ہی نہیں سکتے، اب آپ وضو کیجئے، نماز پڑھ لیجئے. ہاں اگر پانی موجود نہیں ہے یا بیماری ایسی بڑھ گئی، بیماری ایسی ہے کہ پانی لگے گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی، اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک مخصوص کیفیت ہے. اس مخصوص کیفیت میں اجازت کیا ہے؟ اچھا بھائی پانی کو چھوڑو، مٹی سے تیمم کر لو، نماز پڑھ لو. تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا
اجازت دینا الگ بات ہے، حکم دینا الگ بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنی بات کے اوپر کہ شریعت نے، اسلام نے عورت کو کام کرنے کی، کاروبار کرنے کی، ملازمت کرنے کی اور اپنے مردوں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننے کی، اکنامک فیلڈ میں آنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ پس منظر اور دائرہ کار جو صحابہ کے زمانے میں تھا، صحابیات کے زمانے میں تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو اجازت ہے، حکم نہیں۔ شریعت نے عورت کو کیا کہا؟ خود عورت کی آسانی کے لیے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، اور مردوں کو کہا کہ تم باہر کی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ تو شریعت نے اس طریقے سے کام کرنے کی اجازت تو دی ہے۔ اب ہم اس کو اور تھوڑا سا ذرا واضح کر لیتے ہیں۔ اب عورت نے اگر کام کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، یعنی کہ اس نے اپنے مردوں کا، اپنے شوہر کا، بھائی کا، باپ کا ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے، ایک ضرورت ہے، مجبوری ہے، خرچے زیادہ ہیں، نہیں پورے ہو رہے، اب وہ کیا کرے؟ اب اس حوالے سے چند باتیں جو بہت اہم ہیں، ہم توجہ سے ان کو سن لیں۔ نمبر ایک، نیت کی درستگی۔ عورت اپنی نیت کو پاکیزہ رکھے، صاف رکھے کہ میں مال کمانے بنانے کے لیے نہیں، میں اس فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کے لیے یا اپنے گھر والوں کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، تو اپنی نیت کو سب سے پہلے دیکھیں۔ اس کے بعد حیا اور پاک دامنی۔ قیامت کے دن سب سے اہم سوال جو عورت کا ہوگا، اس کی عزت اور ناموس کے بارے میں ہوگا۔ عورت کے لیے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت اس کے باقی ہر کام سے زیادہ بہتر اور افضل ہے اور ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ حیا، اب یہ کیسے ہو؟ گفتگو میں حیا ہو، غیر ضروری بات سے مکمل اجتناب ہو، پروفیشنل لینگویج استعمال کی جائے، کم سے کم الفاظ میں بات کو مکمل کیا جائے، پروفیشنل لینگویج استعمال ہو، لہجہ بھی پروفیشنل ہو، اور گفتگو کے اندر حیا ہو۔ حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں ہے نا کہ جب مدین پہنچے تو ماء مدین یعنی زمزم کے کنویں، مدین کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دو بچیوں کو دیکھا جو اپنے ریوڑ کو لے کر آئی ہوئی تھیں، اور ایک طرف عرب تھی، لوگوں سے ہٹ کٹ کے کھڑی ہوئی تھیں، بیچ میں گھس نہیں رہی تھیں، جب لوگ چلے گئے تب انہوں نے اپنا کام کیا، اور پھر جب وہ چلی گئی ان میں سے ایک واپس جب آئی تو قرآن کے اندر کیا ہے؟ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا اور پاک دامنی کے ساتھ وہ آئی۔ گھر سے نکلنا مانا نہیں، لیکن حیا اور پاک دامنی، لباس کا خیال، تو ان چیزوں کا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ نوٹ فرما لیجئے، پہلا کیا تھا؟ نیت، دوسرا حیا، تیسرا پوائنٹ رابطہ، پوائنٹ نمبر 3 کنیکشن، رابطہ، کانٹیکٹ، محدود ہو اور بامقصد ہو۔ رابطہ تو کرنا ہے نا، چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، ڈلیوری کروانی ہے، کتنے اور معاملات ہیں، مردوں سے رابطہ ہوگا، تو جو رابطہ ہے یہ محدود ہو، بامقصد ہو، بات چیت صرف ضرورت کے تحت ہو اور مقصد کے مطابق ہو، بات چیت صرف ضرورت کے تحت اور بامقصد ہو، غیر ضروری اور غیر متعلقہ موضوعات پر گفتگو سے بالکل پرہیز، غیر ضروری اور غیر متعلقہ ٹاپکس، کرکٹ کے اوپر، موسم کے اوپر اور سیاست کے اوپر، اور چلو جی فلسطین کے اوپر ہی بات شروع ہو گئی، نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو رابطہ ہو، محدود اور بامقصد۔ چوتھا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، بہت ساری جگہ ایسا ہی، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں ایسا ہو وہاں چوتھا پوائنٹ، جہاں پہ اگر کوئی ایسی جگہ کے مرد بھی کام کر رہے ہیں اور خواتین بھی کام کر رہی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ عورتیں کیا کریں؟ اپنی بات چیت کو پبلک فورم پر رکھیں، پرائیویٹ چیٹس اور پرائیویٹ میسیجز سے مکمل احتیاط۔ جو بات ہو، واٹس ایپ گروپ ہے، نعمت ہے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کام کریں، اور ہر بات کھلی ہو، پرسنل پرائیویٹ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، پانچواں پوائنٹ، توقعات کی وضاحت۔
توقعات کی وضاحت، کیا مطلب؟ شروع میں ہی پروفیشنل توقعات اور حدود کو واضح کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کی غیر ضروری قربت اور غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ توقعات کی وضاحت، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو کسی سے توقعات ہوتی ہیں تو وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ، وقت اور مقام کی پابندی۔ وقت اور مقام کی پابندی کیا مطلب؟ رابطہ کرنے کے اوقات اور جگہ، ان کا خیال رکھیں۔ رابطہ کرنے کے اوقات اور رابطے کی جگہ، ان کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر رات کے اوقات میں نہ رابطہ کیا جائے، نہ رات کے اوقات میں کہیں جگہ کا ملاقات کی جائے۔ اسی طرح غیر مناسب مواقع جتنے بھی ہیں ان سے بچا جائے۔ اچھا جی، ایک اور پوائنٹ، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہو۔ کیسے؟ عورتوں نے مردوں سے کام کرنا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال وہ کیسے کریں؟ کالز اور میسیجز کے لیے کالز اور میسیجز کے لیے ایسی اپلیکیشن استعمال کریں جو پروفیشنل ہوں اور جہاں بات چیت کا مکمل ریکارڈ رکھا جا سکے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ یہ 7 اصول ہیں عورتوں کے لیے کہ وہ ان طریقوں سے اپنے کام کو کریں۔ پہلا اصول نیت کی درستگی، دوسرا اصول حیا، تیسرا اصول محدود اور بامقصد رابطہ، چوتھا اصول اگر مرد عورتیں ہیں تو مخلوط گروپ ہو جس میں پرائیویٹ فورم پہ بات نہ ہو، پبلک فورم پر بات ہو، اور اگلا اصول توقعات کی وضاحت، چھٹا اصول وقت اور مقام کی پابندی، اور ساتواں اصول ٹیکنالوجی کا استعمال کہ ہر بات کا ریکارڈ ہو تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اب ہم آگے آتے ہیں، عورتیں کر کیا سکتی ہیں، کرنا کیا چاہیے، کیا کر سکتی ہیں؟ تعلیم کے اندر، تدریس کے اندر، دستکاری، ہوم اکنامکس، سلائی کڑھائی بنائی، یہ ووکیشنل ٹریننگ جو ہوتی ہیں، بہت ساری عورتیں گھروں میں رہ کے یہ کام کر سکتی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتی ہیں، پیسہ کما سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کے شعبے میں خواتین اگر ڈاکٹر بن جائیں، نرس بن جائیں، طبی عملے کے طور پہ، پیرامیڈیکل اسٹاف کے طور پر یہ کام انجام دے سکتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ اب میری والدہ 3 سال سے بستر پر ہیں اور ہمیں وہ چاہیے تھی ایک فزیو تھراپسٹ۔ تو فزیو تھراپسٹ کوئی 1.5 سال غالباً آتی رہی اور وہ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اب فزیو تھراپسٹ ملنا بھی مشکل کام ہوتا ہے جو پابندی سے آئے۔ وہ بلا ناغہ 1 گھنٹے کے 2,000 روپے ہم سے لیتی رہی۔ اچھی فزیو تھراپسٹ کا مل جانا بھی ایک بڑا مشکل کام۔ تو اس طرح اور کئی ایسے کام ہیں جو عورتیں سیکھ کے کام کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کاروبار کرنا ہے، جیسے بوتیک ہے، ہینڈی کرافٹ ہے، کھانا پکانے کا کام ہے، اور بیکنگ کے کام ہیں۔ ہمارے کئی جاننے والے ہیں، ان کی بچیاں ماشاءاللہ کیک بنا کے بیچ رہی ہیں۔ اب تو 5,000 روپے کا کیک بھی بک رہا ہے۔ اور اسی طرح میری سگی خالہ ہیں، لاہور میں ٹاؤن شپ میں ہے، وہ مسالے بیچنی ہیں، انہوں نے اپنا ایک برانڈ بنایا ہے، روایت یا پتہ نہیں اس طرح سے کوئی نام رکھا ہے، خالص مسالے بیچ رہی ہیں۔ اور ایک ان کا جو سرکل ہے متعلقین کا، ان کا ایک اچھا سلسلہ اللہ نے چلا دیا اور بہترین مسالے ہم بھی ان سے خریدتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ جاننے والے ہیں، ان کی عورتیں گھروں میں کھانا پکاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انارکلی میں جو ہم لوگ رہتے تھے، ہمارے دادا جب ہندوستان امبالہ سے آئے تھے تو وہاں ان کا ہوٹل تھا سوائے ہوٹل اور عبداللہ اسٹور۔ یہ لوگ جب ہندوستان سے امبالہ سے لاہور آئے تو یہاں پر انارکلی میں سینٹرل ہوٹل نعمت خانہ کے سامنے تھانے کے برابر میں ایک بلڈنگ ہے، وہ تھی، اور وہیں 1947 میں دادا نے ایک دکان خریدی۔ اس کا نام اس زمانے میں یعقوب اینڈ کمپنی تھا، آج کل بھی وہ دکان ہمارے پاس ہے الحمدللہ، چچا بیٹھتے ہیں، اس کا نام گفٹ سینٹر ہے۔ تو وہیں سینٹرل ہوٹل میں پہلے رہائش تھی، پھر 1986 میں وہ ہوٹل بیچ دیا تھا۔
تو गिफ्ट सेंटर के सामने एक बिल्डिंग, अब तो खैर सारा नक्शा बदल गया, उस वक्त उसका नाम था दीनानाथ बिल्डिंग। उसमें हम तीसरे फ्लोर पे रहते थे। तो हमारे ऊपर एक फ्लोर था, वहाँ सज्जाद खान साहब रहते थे, एक सज्जाद खान साहब। उनकी चार बेटियां थीं, बेटा कोई भी नहीं था, और वो कहीं जॉब करते थे। लेकिन उनकी बीवी ने और बच्चियों ने, हम बचपन में देखते थे कि नीचे अनारकली बाजार में कई कारखाने थे, तो किसी के वो कप मुख्तलिफ कारखानों की चीज़ें सीती थी। अब वो कौन सी चीज़ें थी इस तरह मुझे याद नहीं है, यकीनन सूट होंगे, कपड़े होंगे, बच्चियों के लेडीज गारमेंट्स, बेबी गारमेंट्स, ये आती थी, सिलाई होती थी। और वो कारखाने वाले इनको दर्जनों और सैकड़ों सूट दे जाते थे, ये सीती रहती थी। और उस जमाने में सस्ता जमाना था आज की निस्बत, तो 10 20 50 रुपए जो भी कीमत होगी वो उनको मिल जाती थी। उन चारों बहनों ने और माँ ने इस तरीके से काम कर करके बड़ी अच्छी तालीम हासिल की। आज उनकी एक बेटी अमेरिका में है और एक जो है वो अबू धाबी में है। अब तो वो खुद नानियाँ दादियाँ बन चुके हैं। ये तो मैं आपको 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने अपने आंखों से, मैंने जो देखा, मेरी खाला का मैंने बताया, वो काम कर रही हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे औरतें हैं, घरों में रहते हुए पाक दामनी के साथ काम कर रही हैं। तो इस किस्म के काम मस्तूरात कर सकती हैं। मजबूरी के दर्जे में, ज़रूरत के दर्जे में पाक दामनी को और उन उसूलों को जो भी जिक्र किए, वो तो चंद उसूल हैं, उसमें और भी बेहतर किए जा सकते हैं, तो इनके साथ काम किए जा सकते हैं। और मेडिकल के शोबे में बहुत गुंजाइश है, बहुत स्कोप है। इसके अलावा आजकल के ज़माने में ये डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस, इसमें फ्रीलांसिंग हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना हो सकता है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन कंसल्टिंग कई तरीके से हो सकती है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि बगैर किसी मखसूस जगह पर जाने के अपने घर में बैठ के भी काम कर सकती हैं। तो इस किस्म की जो काम है जिसमें मेहनत करना, अब ऑनलाइन बहुत धोखे भी हो रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कर दें, इतने की चीज़ हमसे ख़रीद लें, फिर इतने कस्टमर लेकर आएँ, पहले खुद बेवकूफ़ बने, फिर औरों को बेवकूफ़ बनाएं, और उसमें धोखे और एक के बाद एक धोखे। तो धोखेबाजी से बचते हुए हम इन चीज़ों को देखें, नफ़ा चाहे थोड़ा हो, काम शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान करता है। तो चंद बातें मैंने बता दी। जब इंसान इस पे लगता है, आजकल लिखने का ऑनलाइन काम बहुत अच्छा हो सकता है, ब्लॉगिंग का काम हो सकता है, और बहुत सारी औरतें यूट्यूब पे चैनल भी बना लेती हैं, लेकिन उसमें अपनी चेहरा होना दिखाएं, और इस तरीके से जब हो तो गुंजाइश है उसकी। तो बहरहाल, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल, आसान, फराख और पाकीज़ा अता फरमाए। अब अगर कोई सवाल किसी ने करना हो तो चंद मिनट सवाल कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह कल हज के सफ़र पे जा रहा हूँ, तो अगली जो हमारी अगला हफ्ता जो है ना, इसमें क्लास नहीं होगी। उसके बाद वाला हफ्ता जो है गालिबन वो 22 का है, 22 जून का गालिबन, तो उसमें इंशाल्लाह ताला क्लास होगी। अब कोई आदमी को सवाल अगर करना चाहे तो वो कर लें। जी, सवाल या तो लिख के कर लें, या माइक वगैरह अगर खोल दिए जाएं तो वैसे कर लें। जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुआ को हम सबके लिए अल्लाह ताला सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। चलें, दुआ करते हैं, अल्लाह खैर का मौका। अच्छा जी, सवाल आया है कि औरत की आवाज़ का पर्दा भी होता है, चैनल में अपनी आवाज़ का क्या करें। देखें जी, जहाँ तक बात है ना तकवा की, तो बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन जहाँ मजबूरी की बात आ जाती है, तो वहाँ पे इस बात की गुंजाइश है। देखें, औरत
نے डॉक्टर के पास जाना है, वकील के पास जाना है, जज के पास जाना है, घर में रहती है और इसके पास कभी सब्जी वाला आ रहा है, कभी धोबी आ रहा है, कभी घर में और कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसके बगैर वो गुजारा तो हो नहीं सकता। तो कुरान मजीद ने औरत की इस ज़रूरत को, माशरे की इस ज़रूरत को महसूस करते हुए उसूल बता दिया। क्या फरमाया? फस्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, फस्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। एक घर में रहने वाली पाकीज़ा बीबियों, अगर तुम्हें घर में रहते हुए किसी गैर महरम से कोई चीज़ लेनी देनी हो तो पर्दे की आड़ बीच में हो, पर्दे के बगैर ना हो। और बात कैसे करनी है? फरमाया फला तख़ज़अन बिलक़ौल, कि आवाज में नरमी और लोच ना हो, एक अजनबियत हो। तो इजाजत शरीयत ने कहीं ना कहीं दी है। और सहाबियात भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफर में जाती थी, तो देखें जब वो मरीजों की पट्टियां कर रही हैं और बाकी काम कर रही हैं, तो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं मजबूरी में गुंजाइश होती है। तो मजबूरी के दर्जे में उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, इसको फ़र्ज का दर्जा नहीं दिया गया, मजबूरी में इसकी गुंजाइश है। हाँ जी, 22 जून जो बताया ना आपने, हफ्ते का दिन, आज तो ये हफ्ते को ही होता था, आज जुमा इसलिए हुआ कि कल मेरा सफ़र है, तो कल हो नहीं सकता था, इसलिए एक दिन इसको हमने अर्ली कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला 22 जून को इंशाल्लाह उल अज़ीज़ होगा, पाकिस्तान के 9:30 बजे। मैं इंशाल्लाह उस वक्त मदीना तैयबा में हूँगा। 24 को वापसी है, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते का गैप आ रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह ठीक है जी, दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह अपने ख़ास रहमत से हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा लीजिए। या अल्लाह हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारे आने वाले हर वक्त को पहले से बेहतर फरमा लीजिए। या अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम हाज़रीन की तमाम दिली और नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या इलाहल आलमीन, हम सबको रिज़्क़ हलाल, आसान, फराख और बाबरकत अता, हराम और मुश्तबे से महफूज कर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। या अल्लाह, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। हम में, हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफा अता फरमा दे। जो परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा दे। जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी के आसान असबाब अपनी रहमत से पैदा फरमा दे। या इलाहल आलमीन, हमें पूरा दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस जो जिस शोबे से वाबस्ता है, अल्लाह हमें अपने शोबे का दीन सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला, या अल्लाह तमाम हाज़रीन को कबूल फरमाए। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद। या अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें। या अल्लाह, सबके लिए खैर के फैसले फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, किसी ने लिखा है कि किसी को तिजारत के लिए पैसे दें तो 50-50% नहीं है, रेशो तो अपनी मर्जी से प्लस माइनस की जा सकती है। सारा भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। सहाबियात पर्दे में नर्सिंग कैसे करती थी? जब वो सारे काम पर्दे में करती थी तो नर्सिंग भी पर्दे में करती थी। और जैसे आज औरतें हज करती हैं, उम्रा करती हैं, पर्दे में करती हैं, जो औरत बापर्दा घर से निकलती है तो सारे काम सेट एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये तो कुफर ने हमें धोखा दे दिया, बातिल ने, कि बगैर पर्दे के काम नहीं हो सकता। बिल्कुल पर्दे में सारे काम होते हैं। और अब तो अफगानिस्तान में बाकायदा औरतों ने काम शुरू कर दिया और सारा काम पर्दे में हो रहा है। हमारे माहौल में एक चीज़ हमें है नहीं, इसलिए नज़र नहीं आती, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि इंसान पूरा ना कर सकता हो। एक सहाबिया थी उम्मे खल्लाद अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उनके उनको घर में बैठी हुई थी, अचानक इत्तला मिली कि जवान बेटा शहीद हो गया। फौरी तौर पर जल्दी से बाहर निकली, नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और आके पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने सुना है क्या वाकई मेरा बेटा शहीद हो गया?
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک اور وہاں اور بھی صحابہ موجود تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ دیکھو اس عورت کا پردہ دیکھو، اس کا برقع، اس کا انداز ایسا با پردہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ اتنی اچانک ایمرجنسی میں نکلی اور اتنی با پردہ نکلی ہے۔ تو ام خلاد رضی اللہ عنہا کا جواب سنیے، انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا فوت ہوا، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو جو یہ کہتی تھی کہ پردے سے سانس گھٹتا ہے، یہ جو کووڈ کے اندر ماسک پہنے رہے ہیں برسوں، 3 سال امت، پوری امت ماسک پہن ہی رہی ہے، تو کسی کا سانس نہیں گھٹا، بلکہ اس وقت تو سانس بچانے کے لیے وہ ضروری ہو گیا تھا۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اس کو سمجھنا ہو تو صحابہ کی زندگی میں ملے گا۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔